کیا عوام کو موجودہ گرمی کے موسم میں بجلی کے بلوں میں ریلیف مل پائے گا؟ حکومت عوام کے ساتھ کیا گیا وعدہ کہاں تک پورا کر سکتی ہے؟ آئی ایم ایف نے جو نئی قرض کی قسط منظور کی ہے وہ کن شرائط پر کی ہے؟ آئیے ان موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ میں ہوں شہزاد چودھری، مارگلا نیوز کے ساتھ۔ دوستوں اور ساتھیوں، وزیر اعظم شہباز شریف نے کچھ عرصہ عوام سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی گرمی کا موسم شروع ہوگا تو بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ وفاقی وزراء نے 13 سے 14 اور 14 سے 15 اس روپے پر یونٹ تک کا اعلان کیا کہ اتنا جو ہے وہ بجلی کی یونٹ میں کمی کی جائے گی پرائس میں۔ لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ حکومت کو اپنے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے میں جو ہے وہ انتہائی مشکلات جو ہے سنجیدہ نوعیت کی وہ درپیش ہیں۔ وہ مشکلات کہاں سے آ رہی ہیں؟ یقیناً وہ جو قرض دے رہے ہیں ان کی شرائط کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ جی ہاں، آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں تھا۔ اس وفد نے ملاقاتیں کی ہے حکومتی حکام سے، اور انہوں نے جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ ایک دم کم کرنے سے انکار کر دیا آئی ایم ایف نے۔ جی ہاں، لیکن حکومت جو ہے ابھی بھی امید دلا رہی ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ وزیر اعظم جو زبان کے پکے ہیں، لیکن زمینی حقائق جو ہیں یا جو مذاکرات ہو رہے تھے ان کی رپورٹنگ کرنے والے جو ہمارے رپورٹر بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ کوئی اور کہانی سنا رہے ہیں۔ اب دوستوں اور ساتھیوں، ذرا زیادہ کھل کر بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ پیکا آرڈیننس جو ہے وہ ہم پر بھی لاگو ہو جائے اور پھر ہم بھی عدالتوں میں تاریخیں جو ہے نا بھگتتے نظر آئیں۔ لیکن بات میں تھوڑی سی کروں گا آپ سے جتنے کی آج کل اجازت دی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو حکومت پاکستان کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ جناب آپ اس طرح آئی ایم ایف شرائط کی خراب ورزی کر کے جو ہے وہ حکومتی سطح پر جو اعلان کیا گیا تھا بجلی کی قیمتوں میں کمی کا وہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا موقف یہ ہے کہ آپ جو قرض کی رقم ہوتی ہے اس پر انحصار کے بجائے اپنے جو بالادست طبقات ہیں، جو الیٹ کلاس ہے، جو اس ملک کی اشرافیہ ہے، خواہ وہ بزنس مینوں میں ہو، وہ کاروباری افراد میں ہو، وہ تاجروں صنعت کاروں یا ذمہ داروں میں ہو، ان پر آپ ٹیکس لگائیں جناب۔ ان سے واجب الادا ٹیکس جو اربوں اور خربوں روپے کا ہے، جس میں گورنمنٹ ناکام ہو گئی ہے۔ یہ اس سال میں جو انہوں نے ریونیو ٹارگٹ دیے تھے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے، اس کی ریکوری کے حوالے سے جو ٹارگٹ تھے اس میں حکومت یکسر ناکام ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالادست طبقات وہ طبقات ہیں جن کے نمائندہ لوگ ہی تو حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب وہ اپنے بھائی بندوں کے مفاد کے خلاف ایک حد تک ہی جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مثال میں پیش کر دوں گا کہ ایک سپر ٹیکس گورنمنٹ نے لگایا تھا کہ جس کا سالانہ ٹرن اوور آئی تھنک کہ 50 کروڑ سے اوپر ہو، اس پر 5% جو ہے وہ سپر ٹیکس لگایا جائے گا۔ لیکن وہ سپر ٹیکس آج تک کسی نے نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ ان کے وکلاء نے وہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا حکومتی فیصلے کو، اور آج تک اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اور دوسرا جو ہے وہ جو ٹیکس کلیکشن کا نظام ہے، جس کے بارے میں شبر زیدی صاحب کا بھی کہنا ہے کہ موجودہ ٹیکس ریونیو کا جو نظام ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی صورت بھی آپ جو ہے وہ ٹیکس ریونیو کو نہیں بڑھا سکتے اور نہ ہی اس میں شفافیت لائی جا سکتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں جو کمی کا وعدہ کیا تھا وزیر اعظم، وہ پورا ہونے میں مشکل کیا ہے؟ مشکل وہی آئی ایم ایف ہے۔ اب یہ گورنمنٹ اب جو چال بازیاں جو ہیں، یا جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ٹمکیری لا رہی ہے گورنمنٹ، اور ٹمکیری یہ ہے کہ حکومت نے، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جو 15 دن پہلے جو پرائس طے ہوتی ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی، اس میں کمی نہیں کی۔ حالانکہ پچھلے ماہ سے مسلسل جو ہے وہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کی جا رہی ہے، کمی ہو رہی ہے، لیکن اس کی پاکستان میں وہ ریٹ مستحکم رکھے گئے اور اس کا فائدہ جو تھا وہ عوام کو نہیں دیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہاں سے ریونیو اکٹھا ہو جائے، بلکہ اضافی 10 روپے جو پر لیٹر پیٹرولیم لیوی بھی عائد کر دی گئی تھی۔ تو اب یہ کرنا، یہ گورنمنٹ نے یہ سائنس کیا لڑائی ہے؟ سائنس یہ لڑائی ہے کہ وہ جو پیٹرولیم مصنوعات سے ہماری آپ کی جیبوں سے پیسے نکلوائے جائیں گے، وہ آپ کو بجلی کی مد میں ریلیف دے کر سرخاب کا پر جو ہے وہ اپنے سر پہ سجا لیا جائے گا جناب۔ تو یہ ہے وہ چال بازیاں، یہ ہیں وہ فنکاریاں جو میرے اور آپ کے ساتھ لگنے جا رہی ہیں کہ پیٹرولیم کی مد میں پیسے اکٹھے کیے جائیں گے
اور پھر ان پیسوں سے آپ کو کچھ ریلیف جو ہے وہ بجلی کے بلوں پر دے کر جو ہے وہ اخبارات میں اشتہار دیے جائیں گے اور مجھے اور آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے گا کہ دیکھیں جی ہم نے وعدہ پورا کر دیا ہے اور ہم نے بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دے دیا ہے. حالانکہ یہ کوئی ریلیف نہیں ہے. اگر ریلیف تھا تو ریلیف یہ ہونا چاہیے تھا کہ گورنمنٹ اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گرتی ہیں، حکومت تیل کی قیمتیں گراتی اور پھر اس تیل کی قیمتوں پر بڑھی گئی مہنگائی جو تھی اس کو کنٹرول کرتی، اور دوسری طرف بجلی کی قیمتیں بجلی کی ایکچوئل پرائس کے مطابق ہوتی. جیسا کہ حکومت نے یہ بھی خبر دی تھی، اویس لغاری صاحب نے بھی کہا تھا کہ کئی ایک کمپنیوں اس بجلی پیدا کرنے والی جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ حکومتی بات چیت ہو گئی ہے، اب ہم کو ادائیگیاں نہیں کرنی ہم نے، اور اس سے اربوں خربوں روپے جو بچ رہا ہے تو پھر اس سے ریلیف دیا جاتا. اب ایک طرف ایک جیب سے نکال کے آپ میری دوسری جیب میں ڈال رہے ہیں جناب، تو بڑا ریلیف ہے بھی یہ جو حکومت مجھے دے رہی ہے، ابھی میری اس جیب سے نکال لیا اور اس میں ڈال دیا جناب. تو یہی قوم کے ساتھ ابھی ہونے جا رہا ہے. تو دوستوں اور ساتھیوں، مجھے اور آپ کو تیار رہنا چاہیے اور بجلی جو ہے وہ سوچ سمجھ کر استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ریلیف جو ہے یہ میرے خیال میں برائے نام ہی ہے. اب آتے دیکھتے ہیں نا کہ حکومت جب اناؤنس کرتی ہے اگر تو پیٹرولیم کی پرائس بھی گرتی ہے، اور حکومت ان لوگوں سے ٹیکس لیتی ہے جو ٹیکس چور ہیں، جو ٹیکس نہیں دیتے، جن کے ذمہ اربوں خربوں روپے کے ٹیکس واجب الادا ہوتے ہیں اور وہ ٹیکس نہیں دیتے، وہ انہی ایوانوں پر اثر انداز ہو کر اپنا ٹیکس جو ہے وہ چوری کرتے ہیں یا بچاتے ہیں. اگر حکومت ان بڑے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کر پیسہ نکلوائے اور اس پیسے سے پھر حکومت کے عوام کو ریلیف دے تو آئی ایم ایف کو اس پہ کیا مسئلہ ہوگا، آئی ایم ایف کو اس پہ تکلیف کیا ہوگی؟ آئی ایم ایف کا تو کوئی مطالبہ یہی ہے کہ اپنے ان عمراء سے ٹیکس لے کر آپ لوگوں کو ریلیف دیں. ہمیں کیا ہے؟ دوسرا ان کا پہلو ہے کہ بھائی آپ اپنی جو پیداوار ہے، جو اپنی انکم ہے، اس پر انحصار کرنا سیکھیں. آپ قرض کی میں کیوں پیتے ہیں بار بار جناب؟ تو آئی ایم ایف اپنی جگہ سچا ہے. اب ہمارے حکومتی مال جو ہیں وہ اپنے للے تللوں میں اپنے خرچوں میں تو کمی نہیں کرتے. حال ہی میں تمام حکومتی اراکین اور جو ہے صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، وزراء سب کی تنخواہیں ڈبل ٹرپل ہو گئی ہیں. اس پر بھی ہم نے عرض کی تھی جناب کہ آپ تو خود اشرافیہ سے ہیں، آپ کو ان تنخواہوں کی کیا ضرورت ہے جناب؟ اگر آپ یہ چھوڑ دیں ریاست کے لیے تو تب بھی آپ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا جناب، نہ آپ غریب ہونے والے ہیں، نہ آپ میں کوئی کمی ہونے والی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.